बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की बदलती लम्हाबाबत सियासी, कानूनी, माशी और सूरत हाल पर मुख्तसर नज़र डालेंगे। नाज़रीन, PDM की हुकूमत ने मुबैना तौर पर ऐसी इतलात मिल रही हैं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को हर सूरत में गिरफ्तार करने का प्लान बना लिया है। दूसरी तरफ फौजी अदालतों के क़याम पर आज सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सराय बरोराई में अहम समाअत की और उन्होंने ये हुक्म तफसीली अहम समाअत थी, मुख्तलिफ रिमार्क्स दिए गए जो एक तारीखी रिमार्क्स होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस फाजल जज साहबान ने कि सुप्रीम कोर्ट को आगाह किए बगैर किसी सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चलाया जाएगा। पहले सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाएगा, वरना ऐसा करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जिस पर अटार्नी जनरल ने मुख्तलिफ दलाइल देने की कोशिश की और बादिउल नज़र में सुप्रीम कोर्ट इससे मुतमिन नज़र नहीं आई। नाज़रीन, और सुप्रीम इस मौके पर लतीफ़ खोसा जो एडवोकेट हैं सीनियर, उन्होंने कहा कि मुल्क में इस वक्त मौजूदा ज़ियाउल हक के मार्शला से बदतरीन हालात हैं। जिस पर फाजल जज साहब ने फरमाया मौजूदा हालात को उनसे तशबीह ना दी जाए। अभी अदलिया बैठी है, अगर मुल्क में मार्शला लगाने की कोशिश की गई तो हम अपना किरदार अदा करेंगे। ताहम इस केस का फैसला करने की बजाय आज इसे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। बादिउल नज़र में ऐसा लग रहा था कि इस हफ्ते हर हाल में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले पर फैसला करेंगे। अब ऐसा लगता है कि ये आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस को होगा। आज इस केस में अहम नुक्ता पर एतराज़ात उठाए गए। इस केस में नाज़रीन, पाकिस्तान में 9 मई का वाक़या हुआ जो एक तकलीफ दे वाक़या है, उसे नहीं होना चाहिए था। सरकारी अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए था, हसास अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए था, लेकिन 2 माह से ज़्यादा गुजर गए। PDM की हुकूमत ने उस एहतजाज को 9 मई में जिसमें एहसाब तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया, काबिल तकलीफ है, उसे अदारों के पीछे लड़ने की कोशिश की गई और कहा गया कि 102 लोगों के केस मिलिट्री कोर्ट में चलाए जाएंगे, जिस पर साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, एतजाज एहसन साहब, सिविल सोसाइटी के वकला और दीगर कई लोगों ने पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत में मिलिट्री कोर्ट्स की मुखालफत में दरख्वास्तें दायर की, जिसकी खासी समातें हुई। बादिउल नज़र में पहले दिन से ही लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट इसे हुक्म को ख़त्म कर देगी, इस एक्ट को ख़त्म कर देगी जो गैर आइनी तरीके से पार्लियामेंट से मंजूर किया गया। आज केस के दौरान नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि फौजी अदालतों का क़याम के लिए आप हमें मुतमिन नहीं कर सके। मुख्तलिफ रिमार्क्स दिए गए। इस मौके पर उन्होंने आखिर में एक वाशगाफ लफ्ज़ों में हुकूमत को वार्निंग दी कि हुकूमत ये बात याद रख ले, किसी भी सिविल शख्सियत का अदालत को लूप में लिए बगैर, बताए बगैर नहीं हो सकता। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि इनके साथ जो पकड़े गए हैं शुबा में, उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, जिसे किसी भी तरीके से कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। उन्होंने इस मौके पर वाशगाफ कहा कि अब हमने आपको बहुत सुन लिया। बाद मामलात में अटार्नी जनरल ने कहा हम आपको चैम्बर में रिमार्क्स देंगे। अदलिया ने पूछा कि कितने लोग पकड़े, 102। इस मौके पर अटार्नी जनरल ने कहा इस केस में किसी को सजाए मौत या 14 साल उम्र कैद नहीं होगी। उन्होंने कहा इसका मतलब है ये भी हो सकता है। उन्होंने कहा आज की इतलात के मुताबिक कल को अगर उनमें मजीद दफात एडिशन कर दी जाती हैं तो क्या इन तमाम के केस मिलिट्री कोर्ट में चलेंगे। इस मौके पर गुलभूषण का रेफरेंस भी दिया गया अटार्नी जनरल की जानब से, जिसकी जानब से लतीफ़ खोसा और दीगर वकला ने कहा वो एक गैर मुल्की दहशत गर्द है, उसको सियासी जमातों से मिलाना किसी भी मुनासिब तरीके से मुनासिब नहीं है। लिहाजा 6 रुकनी बेंच, जिसको चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, एजाजुल एहसन, मुनीब अख्तर और दीगर जज साहबान कह रहे थे, उन्होंने इसको गैर मुअय्यना मुद्दत के कर लिए। उन्होंने कहा ऐसा किया
تو عدالت کے حکم کے بغیر کارروائی کرنے والوں کو فوری طور پر طلب کیا جائے گا، چاہے یہ حکومت رہے نہ رہے۔ اس موقع پر اٹارنی جنرل نے بہت سمجھداری سے عدالت کو کہا کہ ہمیں 1 ماہ کی مہلت دی جائے حکومت کو، ہم اگلے ماہ آ کے اس میں مزید ترامیم کر کے آپ کو لائیں گے۔ عدالت نے کہا ہمیں ترامیم پر کوئی نہیں، لیکن آئین میں قوانین میں ترامیم 2 میجورٹی سے چاہیے، ایکٹ کے ذریعے نہیں چاہیے۔ تو آپ 1 ماہ کا ٹائم مانگ رہے ہیں، آج 20 ہے اور آپ کی حکومت 13 کو ختم ہو جائے گی، تو نہ موجودہ حکومت رہے گی نہ آپ اٹارنی جنرل رہیں گے، تو آپ اس طرح بات نہ کریں۔ ناظرین، اس موقع پر اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کے روبرو کہا کہ کم و بیشتر 102 کے قریب فوجی افراد ہیں جن کے فوجی عدالت میں ٹرائل کیے جائیں گے اور ان سے کے خلاف کارروائی متوقع ہے، تاہم انہوں نے پھانسی اور اس پہ خدشہ کہا۔ ناظرین، آرمی ایکٹ کے تحت انہوں نے کہا کہ جج صاحبان نے کہا کیا بنیادی حقوق نہیں رہتے، تو اس پر انہوں نے کہا بنیادی حقوق نہیں رہتے۔ انہوں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ملک کا آئین قانون ہر شخص کو بنیادی حقوق دیتا ہے، بنیادی حقوق کسی کے معطل کر دینا، ختم کر دینا، کسی کو بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، چاہے وہ جیل کے ملزمان ہیں۔ ملزمان کا بھی حق ہے ان کے وکلا سے ان کی ملاقات کروائی جائے، ان کے اہل خانہ سے ملاقات کرائی جائے، جس پر فاضل جج صاحبان نے کہا کہ آپ کہیں تو ہم وکلا کا ایک پینل بنا دیتے ہیں، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا مجھے اس کی اجازت نہیں، جس پر انہوں نے کہا کہ ریٹائرڈ کسی جج صاحبان کو بنا دیتے ہیں تاکہ وہ جا کے جو ملزمان 9 مئی کی شبہ میں پکڑے گئے ہیں ان سے دیکھا جا سکے۔ تو اس پر بھی اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں حکومت کی اجازت کے بغیر کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا۔ بادی النظر میں ارتداد احسن اور لطیف کھوسہ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے جن افراد کو پکڑا گیا ان سے غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کیس میں حکومت کو بھی کچھ ملے اور درخواست گزار کو بھی ملے۔ عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں۔ پریس کانفرنس میں ارتداد احسن نے سخت لفظوں کا استعمال کیا اور لطیف کھوسہ نے کہا موجودہ دور پاکستان کا سیاہ ترین دور ہے اور اس وقت سیاسی ورکروں سے اور صحافیوں سے اور دیگر ضیاء الحق سے زیادہ بدترین ماشاء اللہ کے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں۔ ہم اسے وکلا برادری برداشت نہیں کریں گے اور اس کے خلاف ہر اول دستے کی طرح کریں گے۔ انہوں نے کہا ماضی میں ایسے کام کے واقعات کی مثالیں صرف اور صرف ضیاء الحق کے دور میں ملتی تھی، جب جس کو اٹھاتے تھے لے جاتے تھے اور انہیں سزائیں من پسند طریقے سے دے دیے جاتے تھے۔ جب ملک میں جمہوریت ہے، سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹس ہیں، سول کورٹس ہیں، ایسے میں اس قسم کے فیصلے ملکی میں جمہوریت اور عوام میں بغاوت کی سی نظیر نظر آتے ہیں۔ اس موقع پر ناظرین یہ بھی کہا گیا، سول سوسائٹی کے وکلا نے، جواد خواجہ کے وکلا نے اور لطیف کھوسہ نے سخت اعتراضات کیے۔ انہوں نے کہا حکومت عدالتوں کے حکم کو عدولی کو معمول بنا لیا ہے، اس وقت ملک بے آئین ہو چکا ہے، صرف ایک سیاسی مخالفین کو منظر سے ہٹانے کے لیے یہ سب حرکات کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے 9 مئی کے واقعہ کی کبھی حمایت نہیں کی، ان کے ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے، لیکن آرمی ایکٹ کے تحت نہیں۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے، وہ شگاف لفظوں میں بتایا گیا ہے کہ آج پنجاب کے اٹارنی جنرل جو ہے پنجاب حکومت کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے عمران خان کو گرفتار کرنے کی حکمت عملی بنا لی ہے اور انہیں آئین اور قانون کے مطابق گرفتار کیا جائے گا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ JIT جو انسداد دہشت گردی کے مقدمات کی کیس کر رہی تھی، ان کا کہنا ہے، ان کے جو پراسیکیوٹر ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ 8 اگست کو عمران خان کی ضمانت کینسل کروا دی جائے اور JIT کی نظر میں مبینہ طور پر عمران خان اس میں ملوث ثابت ہوئے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو گرفتار کر کے ان کا موبائل اور دیگر ان کے لنکس کرنے ہیں۔ جبکہ ایسا لگتا ہے کہ اب حکومت جاتے جاتے اپنی آخری خواہش یعنی کہ الیکشن کو شفاف کرانے کی بجائے سارا فوکس طریق انصاف کے خاتمے اور سیاسی منظرنامے ہٹانے سے پر فوکس کیا ہوا ہے، جس کے نتائج خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ وکلا برادری نے اس عزم کا اظہار کیا کہ کسی بھی طور پر ملک میں غیر آئینی کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ناظرین، یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں
کہ پی ڈی ایم کی حکومت میں نگران حکومت کے نام پر کوئی بھی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا، اور جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت میں تلخ جملوں کا بھی استعمال بتایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ایسے میں ہمارے ساتھ، پیپلز پارٹی نے کہا کہ جو کمٹمنٹ کی وائلیشن کی ہے تو آپ کے ساتھ ہمارا ساتھ چلنا مشکل ہوگا۔ کیا اگر اس سٹیج پر پی ڈی ایم کا ساتھ پیپلز پارٹی چھوڑ دیتی ہے، جس کی 13 اگست کو میعاد ختم ہو رہی ہے، تو حکومت پہلے ہی ختم ہو جائے گی۔ ایسے میں نگران حکومت کا بنانا ایک عجوبہ لگتا ہے۔ دوسری طرف تحریک انصاف کی قیادت واشگاف لفظوں میں کہہ رہی ہے کہ انہوں نے 15 مہینے ہر قسم کے ظلم و ستم کا سامنا کیا، لیکن اب بھی وہ صاف شفاف الیکشن میں بیٹھنا کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ کسی بھی قیمت پر، کسی بھی دھمکی دھونس دھاندلی سے حقیقی جمہوری آزادی کی جدوجہد کا راستہ نہیں روکیں گے۔ ناظرین، یہ وہ حالات ہیں جس سے آج کل اہم ترین ہے۔ آج کا جو فیصلہ عدلیہ پر بہت زیادہ امید تھی کہ پہلے انہوں نے 14 مئی کے الیکشن کا اعلان کیا پنجاب اور کے پی پی میں، لیکن وہ نہیں کروا سکے۔ خیال تھا پروسیجر اینڈ بل کہ اس کو ختم کر دیا جائے گا ملٹری کورٹس کا، لیکن آج کی سماعت میں صرف ایک اہم ریمارکس دیے کہ ہم مارشل لا نہیں لگنے دیں گے، اور کسی سول آدمی کا کرایا گیا تو پہلے عدالت کو بتانا، اور غیر معینہ مدت کے لیے منتقل۔ کیا آنے والے چیف جسٹس فائد عیسیٰ خیل اس کیس کو ملٹری کورٹس کی اجازت دیں گے؟ کیا وکلا برادری اس کے اوپر آواز اٹھائے گی، یا یہ اب آنے والے دن اہم ہے؟ چند دنوں کی مہمان صرف اور صرف موجودہ حکومت اپنے مقدمات کے خاتمے اور اکیلے الیکشن میں لڑنے کے لیے پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون خصوصاً تحریک انصاف کو تو ختم کرنا ہی چاہنے کی پلان اور کوششیں نظر آ رہی ہیں۔ لگتا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہاتھ کیا جائے گا۔ کیا آنے والے دنوں میں جو نگران حکومت بنے گی اس کی میعاد کے تعین کے بارے میں متضاد بیانات ہیں؟ آئینی طور پر صرف 90 دن میں بنایا جا سکتی ہے اور پابند ہوتی ہے حکومت الیکشن کرانے کی۔ ایسا لگتا ہے کہ نگران حکومت کو 6 ماہ سے 1 سال تک لے جایا جائے گا، اور پھر نون لیگ کی مرضی کے مطابق الیکشن کے نتائج لانے کی کوشش کی جائے گی۔ تاہم اس پر 23 کروڑ عوام کا ری ایکشن ملک کی سیاسی صورتحال تبدیل کر سکتا ہے۔ جو صورتحال تھی اس کو آپ کو ہوا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔